بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی بات چل رہی تھی، اور جب قوم نے یہ کہا کہ یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا، آپ تو ہمیں بڑی امیدیں تھیں. اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا آپ ہمیں ان چیزوں کی عبادت سے منع کر رہے ہیں جن چیزوں کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے. اور وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، یہ اس ساری بات کے جواب میں صالح علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً، اگر مجھے اللہ نے روشن دلیل کے اوپر قائم کر رکھا ہو، یعنی کہ میں جس چیز کے اوپر ہوں، میں جس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہوں، میں بینہ پر ہوں. بینہ پر ہوں، اس کا کیا مطلب ہے کہ میں بینہ پر ہوں؟ شیخ روشن دلائل پر. تو اس سے ایک اہم بات بھی یہاں سے ہمیں پتہ چلتی ہے، اور اس سے بھی اور اس کے علاوہ بھی دلائل سے بھی قرآن مجید، وہ یہ ہے کہ ایک داعی جو ہے، داعی اس کو اپنی دعوت میں بصیرت پر ہونا چاہیے. بصیرت پر ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ جس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہو وہ پورے شرح صدر کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ اس چیز کے اوپر قائم ہو. تو اگر ایک داعی جو ہے وہ بصیرت پر نہیں ہے تو اس کو دعوت نہیں دینی چاہیے، بلکہ وہ داعی ہے ہی نہیں. جیسے داعی تو وہ ہے، لیکن وہ داعی نہیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، بلکہ وہ ممکن ہے کہ داعی الی الضلال ہو، گمراہی کی طرف دعوت دینے والا. تو اسی معنی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ باقی انبیاء کا تو تذکرہ کیا ہے جگہ جگہ، جس طرح کے پیچھے بھی آپ نے سنا ہے ان کنت علی بینۃ من ربی، لیکن خاص طور پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا کہ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ میرا راستہ ہے جس کی طرف میں دعوت دیتا ہوں. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، اور یہ جو میں دعوت دے رہا ہوں یہ میں بصیرت پر ہوں. بصیرت پر ہوں یعنی کہ میں پورے شرح صدر کے ساتھ جس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہوں اس کے بارے میں پورا علم رکھتا ہوں. تو داعی جو ہے وہ، اور یہ بصیرت کس طرح حاصل ہوگی؟ علم کے ساتھ حاصل ہوگی. علم کے بغیر کس طرح انسان کو بصیرت حاصل ہوگی کہ میں جس چیز کی طرف بلا رہا ہوں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں؟ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو علم ہے وہ یعنی کہ بعض لوگوں کو یہ غلطی لگتی ہے کہ ان کو داعی بننے کا شوق ہوتا ہے. داعی بننے کا شوق ہوتا ہے، حالانکہ داعی بننا کوئی شوق نہیں ہے، یہ ایک مسئولیت ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے بہت بڑی. اور انسان کے اور داعی بننے کے درمیان ایک بہت بڑی ایک وادی ہے، بہت بڑا ایک جو ہے وہ یعنی کہ بہت بڑا ایک میدان ہے جس کو پار کر کے انسان داعی بنتا ہے. بتا سکتا ہے وہ میدان کون سا ہے؟ سر علم کا. جی، وہ طلب علم کا میدان ہے. تو طالب علم جو ہے نا وہ بننا کوئی نہیں چاہتا، طالب علم بننا کوئی نہیں چاہتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ طلب علم کے اندر جو ہے وہ مشقت ہے. طلب علم کے اندر سب سے پہلے تو اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی پڑتی ہے. ظاہر ہے علم تو وہی طلب کرے گا نا کسی دوسرے سے جو اپنے آپ کو اپنے اندر عاجزی پیدا کرے گا، ورنہ اگر انسان کے اندر عاجزی نہیں ہوگی تو انسان کس طرح کسی کے سامنے جو ہے وہ کسی کے سامنے جو ہے وہ زانو مستحق کرے گا، پڑھنے کے لیے کسی کے سامنے بیٹھے گا، کسی کو استاد تسلیم کرے گا. تو داعی بننا جو ہے یہ کوئی یعنی کہ یہ کیونکہ آج کل بہت زیادہ ہے یہ نا، کئی نوجوان جو ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم داعی بننا چاہتے ہیں، لیکن طالب علم بننا چاہتے ہیں. نہیں، طالب علم نہیں بننا چاہتے ہم. گرامر بہت مشکل ہے، عربی بہت مشکل ہے، جمعہ سمجھ نہیں آتا، حدیث نہیں پڑھ سکتے، اور باقی چیزیں. یہ سارا کچھ کون کرے؟ کون جو ہے وہ علم کے حصول کی کوشش کرے اس مسئلے میں؟ یعنی کہ یہ کام مشکل ہے، یہ ہم نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم داعی بننا چاہتے ہیں.
یہ شیطان کا دھوکہ ہے. اس چیز سے ہمیشہ جو ہے وہ ہوشیار رہیں. اور امید ہے آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا. سمجھ آ گیا سب کو؟ جی شیخ. جی سر. تو انبیاء کیا کہتے ہیں؟ ان کنت علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی جانب سے بینہ پر ہوں. ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمتا فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ فما تزیدوننی غیر تقصیر. اگر میں اللہ نے مجھے نبوت دے رکھی ہے اور میں جس چیز کی طرف بلا رہا ہوں پورے بصیرت کے ساتھ بلا رہا ہوں، روشن دلائل ہوں، اس کے باوجود اگر میں تمہاری بات مانتے ہوئے توحید کی دعوت دینا چھوڑ دوں صرف اس لیے کہ میں یہ ناپسند ہے، تو کیا اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ تم تو میری مدد نہیں کر سکتے، تم تو مجھے نقصان میں ہی میرے نقصان میں ہی اضافہ کرو گے. یہ ساری بات جو ہے یہ صالح علیہ السلام کی تقریر ہے. اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس نشانی کا تذکرہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے پر بھیجی تھی. وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے نشانی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے. فَذَرُوهَا، اس کو چھوڑ دو، مطلب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا. تَأْکُلْ فِی أَرْضِ اللَّهِ، یہ اللہ کی زمین میں خود کھاتی رہے گی، یعنی کہ تمہیں اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنے کی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں ہے، تم نے بس اس کو نقصان نہیں پہنچانا. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اس کو برائی کے ساتھ اس کو مت چھونا، یعنی کہ اس کو کوئی نقصان مت پہنچانا. اگر تم نے پہنچایا تو فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، تمہیں جو ہے وہ فوری تمہیں عذاب جو ہے وہ پکڑ لے گا. یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی. تو یہاں پر یہ بات ہوئی تھی کہ تمام کی تمام اونٹنیاں جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، تو اس کی طرف اس کی جو اضافت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ اس کو کہا جاتا ہے اضافت تشریف کی، یعنی کہ اس میں کسی چیز کی خصوصیت کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے. اس طرح بیت اللہ کی نسبت ہم اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں. اسی طرح اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، روح اللہ، تو یہ اس کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے تعظیم اور تشریف کے لیے. فَأَقَرُوهَا، اب یہاں پر ہوا کیا ہے؟ یہاں پر انہوں نے اس نشانی کی تعظیم کرنے کے بجائے اس کی جو ہے وہ کونچیں کاٹ دیں، اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، اس کو قتل کر دیا. اور یہ کام کرنے والے زیادہ لوگ نہیں تھے، یہ کام کرنے والا ایک ہی بندہ تھا، لیکن چونکہ باقی لوگ بھی اس میں راضی تھے، جیسا کہ یہ سورہ قمر کے اندر آیا ہے، تو باقی لوگ کیونکہ اس بات پر راضی تھے اسی لیے اس کام کی نسبت تمام لوگوں کی طرف کی گئی ہے. فَأَقَرُوهَا، اور سب نے اس اونٹنی کی جو کونچیں تھیں ان کو کاٹ دیا. تو جب انہوں نے یہ کام کیا تو صالح علیہ السلام نے پھر ان کو کہا کہ تمہارے پاس 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا. قال، تو صالح نے کہا تمتعوا فی دارکم، اپنے گھروں میں مزے کر لو، 3 ایام، 3 دن تک جو تم نے اپنے گھروں میں مزے کرنے کر لو. ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایسا وعدہ ہے جو کہ لایا نہیں جا سکتا، یہ جھوٹا وعدہ نہیں ہے، یہ سچا وعدہ ہے کہ تمہارے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن کے اندر جو تم نے مزے کرنے ہیں کر لو، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑ لیں گے. فلما جاء امرنا، جب ہمارا عذاب آ گیا تو نجینا صالحا، ہم نے نجات دی صالح کو بھی، والذین آمنوا معه، اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بھی. اور یہ جو نجات دی برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی رحمت کے ذریعے ان کو نجات دی اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ انبیاء بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں. اور اس سے بھی نجات دے دی. وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ، اور اس دن کی جو شرمندگی اور رسوائی ہے اس سے بھی نجات دے دی، اس سے بھی بچا لیا. ان ربک هو القوی العزیز، بے شک آپ کا رب القوی بھی ہے اور العزیز بھی ہے. ان ربک هو القوی العزیز، آپ کا جو رب ہے وہ القوی بھی ہے اور العزیز بھی ہے. قوی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر قسم کی طاقت جو ہے وہ اسی اللہ کے پاس ہے، ہر قسم کی طاقتوں کا مالک وہی ہے. اور العزیز ہے، وہ زبردست ہے، ہر ایک پر غالب ہے، کوئی بھی اس پر جو ہے وہ غالب نہیں آ سکتا. یہاں پر اس صورت کے اندر ایک عجیب بات ہے اور فائدے کی بات ہے، آپ سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کو جو ہے وہ اس پر غور کریں.
یہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کے جو نام ذکر ہوئے ہیں خاص طور پہ انبیاء کے واقعات میں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء ذکر ہوئے ہیں، اور پھر کس کس نبی نے اللہ تعالیٰ کا کون کون سا وصف بیان کیا ہے، یہ اس کے اوپر ضرور آپ لوگ غور کیجیے گا، اور اگر کوئی آپ میں سے اس کو نکال کر اکٹھا کر دے، الگ کر دے، تو بڑا اچھا ہوگا۔ اور پھر آپ غور کیجیے گا کہ کس کس نبی نے اللہ تعالیٰ کا کیا کیا وصف بیان کیا ہے، یا ویسے مجموعی طور پر یہ انبیاء کے قصوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے کیا اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں سب سے زیادہ معرفت مخلوق کے اندر کس کو ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سب سے زیادہ معرفت، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والا اس کی مخلوق میں کون ہوتے ہیں؟ انبیاء ہوتے ہیں۔ شاباش، بارک اللہ فیکم۔ تو یہ معرفت ہوتی ہے نا، یہی یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت پر، اللہ تعالیٰ کی معرفت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی کوئی دلیل آپ کو معلوم ہے؟ شیخ سوال ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دیں۔ جی، میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ تعالیٰ کی محبت، یہ ساری کی ساری ڈیپینڈ کرتی ہے کہ انسان کتنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں معرفت رکھتا ہے۔ جس قدر انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم رکھتا ہوگا، اسی قدر انسان اللہ تعالیٰ کا تقویٰ رکھنے والا ہوگا، اسی قدر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت ہوگی۔ یہ میں نے کہا کہ اس بات کی کیا دلیل ہے؟ اس بات کی کوئی دلیل ہے؟ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بتائیے۔ سر قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ علماء ڈرتے ہیں۔ شاباش، بارک اللہ فیکم۔ جی عائشہ بہن، آپ بتائیں۔ سر اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ایک تو میں بھی یہی کہنے والی تھی، اور دوسرا یہ کہ سر انبیاء کو ہوتی ہے معرفت، اسی لیے نہ تو ان سے کبھی گناہ کوئی سرزد ہوا ہے، اور دوسرا وہ خوف خدا بہت زیادہ رکھتے ہیں۔ جی یہ بات تو میں نے کی ہے، میں نے تو یہ کہا کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو ایک آیت ہو گئی نا یہ قرآن پاک کی جو انہوں نے پیش کی۔ دانیال بھائی آپ بتائیے۔ جی میں بھی اسی آیت کی بات کرنا چاہ رہا تھا جو علماء کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ڈرنے والے اللہ بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ علماء ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ یہ اس کی ایک دلیل تو اس کی یہ آیت ہے کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء۔ یہاں پر العلماء سے مراد کون ہے؟ جو عالم باللہ ہوتے ہیں، عالم باللہ، جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ خشیت ان کے اندر ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کی دلیل وہ حدیث بھی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا اعلمکم باللہ واتقاکم، انا اعلمکم باللہ واتقاکم، میں تم سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں علم رکھنے والا ہوں، اور میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ کا تقویٰ سب سے زیادہ میرے اندر ہے۔ تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی معرفت، یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اور صفات اس سارے حصے کے اندر ذکر ہوئے ہیں، خاص طور پر انبیاء کے قصوں میں، اس کے اوپر جو ہے وہ آپ ذرا غور فرمائیے گا۔ تو وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اب کیا ہوا؟ جب یہ عذاب آیا تو ان لوگوں کو جن لوگوں نے ظلم کیا تھا، جو ظالم لوگ تھے، ان کو پکڑ لیا، وَأَخَذَ پکڑ لیا الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کو جن لوگوں نے ظلم کیا تھا، کس چیز نے پکڑ لیا؟ الصیحۃ، ایک چیخ نے، ایک چنگھاڑ نے، ایک بہت اونچی آواز نے، اور اس آواز کے ذریعے فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، تو ان لوگوں نے صبح کی اپنے گھروں میں اس حال میں کہ یہ اوندے منہ کرے ہوئے پڑے تھے۔ اس عذاب کے ذریعے ان سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، اور یہ ان کی بستی پھر اس طرح فنا کر دی کہ کأن لم یغنوا فیہا، الم یغنوا فیہا، گویا کہ اس سے پہلے ایک فعل معذوف ہے، وہ یہ ہے کہ فنو، وہ فنا ہو گئے، الم یغنوا فیہا، اس طرح فنا ہو گئے گویا کہ کبھی اس بستی میں آباد ہی نہیں تھے، اس طرح فنا ہو گئے گویا کبھی اس بستی میں وہ آباد ہی نہیں تھے۔ الا، آگاہ رہو، ان سمود کفروا ربہم، بے شک سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، اپنے رب کا کفر کیا، یہ سبب عذاب ہے، پیچھے عذاب بیان ہوا، یہ سبب عذاب ہے۔ الا بعدا لسمود، آگاہ رہو، سمودیوں پر پھٹکار ہے، سمودیوں کے لیے جو ہے وہ بعد ہے اور ان کے لیے تباہی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ تین نقلی دلائل جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں، تین نقلی دلائل ختم ہو گئے ہیں۔
ان تینوں نقلی دلائل کے اندر جو بنیادی طور پہ مقصد تھا، بہت سارے مقاصد، توحید کا اثبات وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلی جو ہے وہ ان تمام قصوں کے اندر مقصود تھی۔ توحید کے بیان میں دلیری سے کام لیں، یہ چیز بھی مطلوب تھی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی تھی کہ جس طرح آپ جس طرح اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، آپ ذرا اس بات کے اوپر غور فرمائیں کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے، بتائیے۔ شیخ اس کے اندر مکی اور مدنی دونوں آیات ہیں سورہ ہود کے اندر؟ جی اس میں مدنی آیات کون سی ہیں؟ یہ مکی سورہ یونس میں جو تھی وہ مکی اور مدنی، سوری یہ سورہ ہود مکی صورت ہے جی۔ تو میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں وہ مکے کا پورا سینیریو اگر ہو تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاملہ پیش آ رہا تھا مکے میں، اور آپ اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، اور آپ کی قوم جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، الٹا آپ کی مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، آپ کے ساتھیوں کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ یہ انبیاء کے جو قصے ادھر بیان ہوئے ہیں تفصیل کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ، آپ ان قصوں کو اس پوری صورتحال میں جب رکھ کر، اس پوری صورتحال کو سامنے رکھ کر جب آپ ان قصوں کو پڑھیں گے، پھر آپ کو ان قصوں کی یعنی کہ ان قصوں کی کیا تاثیر ہو سکتی ہے ایک ایسے بندے کے اوپر جو اپنی قوم کو بلا رہا ہے، اور وہ قوم جو ہے وہ اس کی بات نہیں مان رہی، اور وہ جو ہے وہ ایسی صورت میں اس کو اس قدر جو ہے وہ ایک تسلی، جس کو آپ موٹیویشن کہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان قلب، اس کی کس قدر ایک انسان کو ضرورت ہے۔ تو ان سب قصوں کو جب آپ پورے منظر نامے میں سامنے رکھ کر جو ہے وہ دیکھیں گے نا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے اندر کس قدر بڑی تسلی ہے، کس قدر بڑی ان قصوں کے اندر تسلی ہے۔ تو ان کے اندر کئی ناحیوں سے تسلی ہے، کئی جہات سے ہے۔ مطلب مثال کے طور پہ، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں، آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے، ان کے ساتھ سب کچھ ہو چکا ہے۔ تو وہ عربی کے اندر ایک مقولہ ہے کہ البلاء اذا عمت خفت، البلاء اذا عمت خفت، اگر کوئی مصیبت جو ہے وہ زیادہ لوگوں پر آ جائے نا، تو پھر وہ انسان کو کم محسوس ہوتی ہے۔ یہ ایک انسان کے لیے ایک سہارا ہوتی ہے یہ چیز کا، مطلب اگر میرے اوپر کوئی آزمائش آ رہی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان سب کے ساتھ یہی ہو چکا ہے۔ تو اس چیز سے انسان جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے، انسان جو ہے وہ اس کے اندر حوصلہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح ان قصوں کے اندر یہ ہے کہ وہ جو انبیاء کے مقابل تھے، انبیاء کے دشمن جو تھے، انبیاء کے کا انکار کرنے والے جو لوگ تھے، وہ انبیاء کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے، انبیاء کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے۔ اور دیکھیں آپ پیچھے گزرا ہے کہ انبیاء نے کس طرح ان کو جو ہے وہ للکارا ہے، فقیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، میرے خلاف جو کچھ کرنا ہے مل کر کر لو، اور مجھے ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دو، میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، انی توکلت علی اللہ ربی و ربک۔ تو یہ دوسری چیز ہے کہ انبیاء کے جو مد مقابل ہیں وہ انبیاء کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور تیسری چیز کیا ہے بتائے گا؟ سر دعوت توحید میں دلیری دکھانی ہے۔ ہاں، یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ دلیری کے ساتھ۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان العاقبۃ للمتقین، ان العاقبۃ للمتقین، یہ تمام قصوں کا انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا کہ ونجینا صالحا ونجینا نوحا ونجینا ہودا، ہم نے ہود کو نجات دی، ہم نے ہود کو نجات دی، ہم نے صالح کو نجات دی، ہم نے نوح کو نجات دی۔ تو ان الفصبر ان العاقبۃ للمتقین، آخری انجام جو ہے وہ ایمان والوں کا ہی ہوگا، اور جو انبیاء کے مخالفین ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو پھر یہ ایسا ہوا بھی کہ جنگ بدر کے اندر پھر یہ جو بڑے بڑے جتنے 70 کے قریب تھے، بڑے بڑے جو تھے قریش کے سردار، وہ سب جو ہیں وہ قتل ہو گئے، سب جنگ بدر کے اندر ان سب کا جو ہے وہ مقتل کیا گیا، ان سب کو قتل کر دیا گیا۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو گھسیٹ کے بدر کے کنویں کے اندر ڈالا، آپ نے پھر کون سی آیات پڑھی تھیں؟
کون سی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ پڑھ رہے تھے؟ آپ یہ آیات پڑھ رہے تھے کہ فَهَلْ إِنَّا وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا هَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. یہ سورہ اعراف کے اندر گزری آیات ہم نے یہ پڑھی ہیں. ہم نے تو ہمارے رب نے ہمارے سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے تو اس کو سچا پا لیا. تو کیا تم نے بھی اپنے اس وعدے کو سچا پا لیا جو تمہارے رب نے تمہارے سے وعدہ کیا تھا؟ یہ ان میتوں کو اور جو قریش کے سرداروں کی لاشیں تھیں ان کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کنویں کے اندر پھینکا تو اس وقت اس موقع پہ آپ نے یہ آیت پڑھی. تو یہ جو قرآن ہے اس کو اس سارے منظر نامے کو سامنے رکھ جب انسان پڑھتا ہے نا تو پھر قرآن کی حقیقی جو ایک معنویت ہے اور اس کا جو ایک اس کی جو تاثیر ہے وہ انسان کے اوپر ظاہر ہوتی ہے کہ یہ آیات جو ہیں یہ ایسے حال میں نہیں اتنی کہ جس طرح ہم بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں بڑے پرسکون ماحول کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں. یہ اور یعنی کہ ترتیب سے پڑھتے جا رہے ہیں اور پڑھتے جا رہے ہیں اور پڑھتے جا رہے ہیں. یہ قرآن جو ہے وہ ایسے ظروف کے اندر اور ایسے حالات کے اندر نہیں اترا ہے بلکہ یہ نجمن اترا ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے. اور اس کی اللہ تعالیٰ نے یہ وجہ بھی بیان کی ہے جس طرح سورہ فقان کے اندر ہے 18ویں پارے میں کہ وہ کافر کہا کرتے تھے کہ لولا انزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ, لولا انزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ. اس نبی پر ایک ہی مرتبہ پورا قرآن کیوں نہیں اترا تھا؟ اس نبی پر ایک ہی مرتبہ پورا قرآن کیوں نہیں اترا تھا؟ ایک ہی دفعہ ایک پوری کتاب اترے, فاتحہ سے شروع ہو الناس پہ ختم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا؟ ذالک لیثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا. ایسا اسی لیے ہے تاکہ دو مقاصد ہیں. پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے آپ کا دل مضبوط کرنا چاہتے ہیں. ذالک لنثبت بہ فؤادک, آپ کا سینہ, آپ کا دل جو ہے اس کو ہم مضبوط کرنا چاہتے ہیں, اس کو ثابت قدمی دینا چاہتے ہیں, تھوڑا تھوڑا کر کے اتارتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ورتلناہ ترتیلا, اور ہم آپ یہ ترتیل کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھانا چاہتے ہیں. تو یہ ساری بات میں نے اسی لیے کی ہے کہ انبیاء کے یہ جو قصے گزر رہے ہیں, یہ دلائل نقلیہ جو ہیں, یہ یعنی کہ یہ صرف قصے اور کہانیاں اور معلومات نہیں ہے. یہ صرف قصے اور کہانیاں اور معلومات نہیں ہے, بلکہ ان قصوں کے پیچھے یعنی کہ یہ قصے بڑی ہی ایک عظیم الشان ہے, وہ ان کے مقاصد ہیں اور ان کے اثرات ہیں. تو مجھے اور آپ کو بھی ان سے وہی تاثر لینا چاہیے جو جس کے یہ حقدار ہیں. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے ساری؟ جی شیخ آ رہی. اچھا, اب یہ بتائیے کہ یہ جو چوتھی نقلی دلیل شروع ہو رہی ہے, چوتھی نقلی دلیل جو شروع ہو رہی ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ چوتھی نقلی دلیل کا مقصد کیا ہے؟ کسی نے نوٹ کیا ہو جب میں نے بتایا تھا سورت کے شروع میں؟ جلدی جلدی دیکھ لیں جہاں پر لکھا ہے وہاں سے. جب اس باب کا خلاصہ بیان کیا تھا تو تب یہ بات ہوئی تھی, ترتیب سے ہم نے بتایا تھا کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا, میں بتا دوں پھر. تو یہاں پر بات یہ ہوئی تھی کہ چوتھا اور جو پانچواں واقعہ ہے, یہ جو ترتیب سے 7 واقعات بیان ہوں گے, اس میں چوتھا اور پانچواں جو واقعہ ہے اس میں رد شرک ہے, شرک فی العلم والتصرف, شرک فی العلم اور شرک فی التصرف کا رد ہے. شرک فی العلم اور شرک فی التصرف کا رد ہے چوتھے واقعے میں بھی اور پانچویں واقعے میں بھی, ٹھیک ہے. اور چھٹا واقعہ جو ہے وہ اس میں الگ ہے, اور 7واں واقعہ جو ہے اس میں پھر الگ ہے, وہ انشاءاللہ بتائیں گے. تو ابھی تک ہم نے جو واقعات پڑھے ہیں, سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے, پھر ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے, پھر صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے, اور اب جو ہم شروع کرنے لگے ہیں یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. تو وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا, اور یقیناً ہمارے رسول, ہمارے فرشتے آئے ابراہیم کے پاس, بالبشرا, خوشخبری لے کر, اور قالوا سلاما, انہوں نے کہا سلام تو آپ. قال سلام, ابراہیم نے جواب میں سلام کہا, اور فما لبث ان جاء بعجل حنیذ, ذرا بھی ٹھہرے نہیں, یعنی کہ فوراً ہی وہ کیا لے آئے, ایک چیز لے آئے. کیا لے آئے؟ بھنا ہوا گائے کا بچھڑا, گائے کا جو بچھڑا ہوتا ہے وہ بھنا ہوا, وہ جا کر لے آئے مہمانوں کے لیے. تو اس میں ایک ادب ہے کہ کیا ادب ہے اس میں, کوئی بتائے گا یا میں ہی بتاؤں؟ عرفان بھائی بتائیں, عرفان قیوم بھائی کے بتانے والا ہے.
جی شیخ. عرفان بھائی بتائیں اس میں کیا ادب ہے اس آیت میں؟ ایک تو مہمان نوازی تھی. ہاں ایک بس یہی تھا، یہی مقصد تھا میرا. یہ جب مہمان آئے تو اس کو یہ ایسے نہیں پوچھنا کہ آپ چائے تو نہیں پیئیں گے نا، کھانا تو نہیں کھائیں گے نا، یہ تو ایسے نہیں کرنا عرفان بھائی، ٹھیک ہے جی شیخ. جی. تو فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، فوراً سے وہ مہمانوں کے لیے جو ہے وہ بنا ہوا بچڑا لے آئے. اب یہ ابھی ان کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ یہ جو ہے وہ فرشتے ہیں، یہ وہ نہیں، یہ فرشتے ابھی ابراہیم علیہ السلام کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ فرشتے ہیں، بلکہ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ مہمان ہیں، اسی لیے وہ فوراً ان کے لیے جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ لے کر آ گئے. فلما رأى ایدیہم، اب جب فرشتے تو کھانا نہیں کھاتے، اب جب ابراہیم نے یہ دیکھا کہ یہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے اور ہے بھی اجنبی لوگ ہیں اور کھانے کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھا رہے، تو فلما رأى ایدیہم، جب دیکھا ابراہیم نے ان کے ہاتھوں کو کہ لا تصل الیہ، نہیں پہنچ رہے الیہ، اس بنے ہوئے بچڑے کی طرف، یعنی کہ جو کھانا لا کر لگایا ہے مہمانوں کے سامنے، مہمان اس کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے. تو یہ خوف محسوس ہوا کہ کہیں یہ لوگ برے ارادے سے تو نہیں آئے، کوئی مجھے نقصان پہنچانے کے لیے تو نہیں آئے. تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے، آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء کے اندر ان کا کتنا عظیم مقام ہے. تو یہاں پر جو ہے کس چیز کا ذکر، کیا چیز ثابت ہو رہی ہے یہاں پر؟ یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں ہے، کہ وہ اس بات سے بے خبر ہے کہ یہ فرشتے ہیں، یہ ابھی انسانی شکل میں آئے ہیں، لیکن یہ مہمان نہیں ہے، یہ اللہ کے فرشتے ہیں. تو انہوں نے ان کے لیے کھانے کا اہتمام بھی کر لیا، اور پھر جب وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تو وہ ڈر بھی گئے. ٹھیک ہے، یہ ہے شرک فی العلم کے اوپر رد، کہ اللہ تعالیٰ کی جس جیسا اللہ کا کامل علم ہے، اسی طرح کا علم جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ماننا، یہ شرک فی العلم ہے. ہاں البتہ اللہ تعالیٰ اپنے علم میں سے جس کو جو چاہے عطا کر دیتا ہے، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے علم میں سے کن کو عطا کرتا ہے؟ وہ انبیاء کو عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ابراہیم کو ہم نے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہتوں کی سیر کروائی، اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے نظارے کرواتا ہے، اور کیا کیا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو ہے وہ کھلتا ہے اسرار. تو لیکن اس سب کے باوجود انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے. سب کے باوجود اس کے کہ پوری کائنات میں اللہ کے بارے میں سب سے بڑھ کر جاننے والے وہی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جتنا علم ان کو دیتا ہے اتنا کائنات میں کسی اور کے پاس نہیں ہوتا. لیکن اس سب کے باوجود انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے. تو یہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے خضر کے ساتھ جو سورہ کہف کے اندر ہے، اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جتنا مرضی اللہ تعالیٰ کسی کو علم دے دیں، وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اوجس منہم خیفہ، اور محسوس کیا انہوں نے ابراہیم نے منہم، ان مہمانوں سے، خیفتن، خوف. قالو، انہوں نے کہا، لا تخف، آپ گھبرائیے مت، ڈرے مت، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں بھیجا گیا ہے لوط کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے. اب وامرأته قائمۃ فضحکت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب. یہاں پر تھوڑی سی تقدیم و تاخیر ہے. یہ جب ان فرشتوں نے، یہ تو ایک تو یہ بتایا کہ ہم بھیجے گئے ہیں آپ کی طرف، ہم بھیجے گئے ہیں لوط کی قوم کی طرف عذاب کے لیے. دوسرا آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے، جس طرح سورت اس حصے کے شروع میں کہا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، یہ خوشخبری لے کر آئے تھے. اب جب انہوں نے خوشخبری دی تو جو ابراہیم کی بیوی تھیں وہ بھی ادھر ہٹ کر کھڑی ہوئی تھیں. انہوں نے یہ خوشخبری جب سنی تو وہ جو ہے وہ مسکرا پڑی، اور انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ مجھے جو ہے جو اولاد کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے، تو اس عمر میں میری اولاد کیسے ہوگی. وامرأته قائمۃ، اور ان کی امرأہ یعنی کہ ان کی بیوی جو ہے وہ کھڑی تھیں، تو فضحکت، وہ مسکرا پڑی، اور فبشرناها باسحاق،
بس ہم نے ان کو خوشخبری سنائی اسحاق کی، اور وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد پھر یعقوب کی بھی خوشخبری سنائی، یہ کے بعد دیگر دونوں کی خوشخبری جو ہے وہ سنائی۔ تو اب وہ تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی کہ قالت، کہنے لگی یا ویلتا، میری ہائے تعجب، کیا الیدو، کیا میں بچہ جنوں گی، کیا میں اولاد، میری اولاد ہوگی، وانا عجوز، اس حال میں کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، وہذا بعلی، اور یہ میرے جو شوہر ہیں شیخا، یہ جو ہے وہ بڑی عمر کے ہیں، یہ بڑی عمر کے ہیں، یعنی کہ یہ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ان ھذا لشیء عجیب، بے شک یہ تو بڑا تعجب خیز بات، تعجب خیز معاملہ ہے، یہ تو بڑا تعجب والا معاملہ ہے۔ تو یہ فرشتوں نے اس کے جواب میں کہا، قالوا، فرشتوں نے کہا، اتعجبین من امر اللہ، آپ اللہ کی قدرت میں تعجب کرتی ہیں؟ اللہ کی قدرت میں تعجب کرنے والی کیا بات ہے؟ یہ اولاد جو آپ کی ہوگی اللہ اپنی قدرت سے دے گا، اور اللہ کی قدرت کے سامنے تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے یا مشکل نہیں ہے۔ اتعجبین من امر اللہ، یہ استفہام انکاری ہے، یعنی کہ لا تعجبی من امر اللہ، اللہ کی قدرت میں جو ہے وہ تعجب کیوں کرتی ہیں؟ اللہ کی قدرت میں تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، آپ تو اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی برکتیں ہیں آپ اے اہل بیت، یعنی کہ یہ اس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو، یا اہل البیت۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کی بیوی جو ہے وہ بھی اہل بیت میں شامل ہوتی ہے، بخلاف جو ہے وہ بعض لوگوں کے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد کو اہل بیت میں شامل کرتے ہیں، جو کہ یقیناً اہل بیت میں ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو نکال دیتے ہیں، جو کہ زیادہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کہلانے کی مستحق ہیں۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ سب سے زیادہ جو لوگ کرتے ہیں وہ اہل بیت کو کے اندر سے یعنی کہ گھر والوں میں سے گھر والوں کو ہی نکال دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ نص قرآنی ہے کہ ابراہیم کی بیوی کے اوپر جو ہے وہ فرشتوں نے اہل البیت کہہ کے مخاطب کیا ہے۔ انہ حمید مجید، اور جو اللہ تعالیٰ ہے جس کی جو اپنی قدرت سے آپ کو وہ دے گا، بیٹا اولاد دے گا، وہ حمید مجید، انہ حمید مجید، یہ دوبارہ وہی بات ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، انہ حمید مجید، وہ انتہائی حمد و ثنا کا مستحق ہے، اور بہت بڑی شان والا ہے، بہت بڑی بزرگی والا، بہت بڑی شان والا ہے، اور بہت ہی زیادہ حمد و ثنا کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا جو علم ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا جو علم ہے، یہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ اشرف العلوم میں سے ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ فضیلت اور شرف والا اگر کوئی علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا علم ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے باوجود اس کے کہ سارا قرآن وہی ہے، سارا قرآن مقدس ہے، سارا قرآن بابرکت ہے، لیکن قرآن کے بعض حصے بھی بعض حصوں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، قرآن کے بعض حصے بھی بعض حصوں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ اور جس طرح کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ سورہ فاتحہ ہے وہ باقی قرآن سے افضل ہے، آیت الکرسی ہے وہ سب سے عظیم تر آیت ہے، هو اللہ احد ہے وہ ثلث القرآن کے برابر ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کون سی چیز ہے جس نے آیت الکرسی کو تمام آیات سے زیادہ عظمت والا بنا دیا ہے، جس نے سورہ فاتحہ کو سب سے عظیم صورت بنا دیا ہے، جس نے قل هو اللہ احد کو جو ہے وہ 1/3 قرآن کے برابر بنا دیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان صورتوں کے اندر یا ان حصوں کے اندر یا آیت الکرسی کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا بیان ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ چیزیں افضل ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا اثر ہوتا ہے انسان کے ایمان کے اوپر، ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جس قدر انسان زیادہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں جاننے والا ہوگا، اسی قدر وہ زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے والا، اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر پیدا ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں انسان کو ضرور علم حاصل کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ آج ہم ذرا 9:15 بجے تک پڑھیں گے، کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے جو ہے نا وہ ہماری کلاس کافی مختصر ہو گئی بھی ہے، تو آج ذرا ٹائم ہے، تو اگر سب کوئی مسئلہ نہیں ہے تو انشاءاللہ 9:15 بجے تک ہم کلاس پڑھیں گے۔ اگر کسی کو کوئی ایشو ہے تو بتا دیں۔ لما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط۔ اب دیکھیے کہ وہ جو خوف تھا وہ تو دل سے غائب ہو گیا، خوف تو چلا گیا دل سے،
کیونکہ انہوں نے بتا دیا کہ ہم تو فرشتے ہیں، اور ظاہر ہے فرشتوں سے تو وہ ڈریں گے نہیں، اللہ کے نبی ہیں. تو لیکن اب یہ ایک تو دل سے خوف چلا گیا یہ سن کر کہ یہ فرشتے ہیں، کوئی نقصان پہنچانے والے اجنبی نہیں، اور الٹا دل میں خوشی بھی پیدا ہو گئی خوشخبری سننے کی وجہ سے. یعنی کہ صرف یہ نہیں کہ ڈر زائل ہو گیا، بلکہ مزید ایک زائد چیز یہ ہوئی کہ دل کے اندر خوشی اور مسرت بھی بھر گئی. اب جب یہ ہو گیا تو پھر اب انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ لوط کی قوم کے بارے میں جو ہے نا وہ بحث شروع کر دی کہ ابھی ان کے اوپر عذاب اگر نہ آئے تو بہتر ہے. یعنی کہ وہ ان کی خواہش انبیاء کی یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ لوگ ایمان لے آئیں. تو ان ابراہیم الحلیم، اللہ تعالیٰ نے اس کا سبب بیان کیا ہے کہ وہ ایسا انہوں نے کیوں کیا. ان ابراہیم الحلیم واہ منیب، بے شک ابراہیم بڑے حلیم الطبع تھے، بڑے تحمل والے تھے. واہ منیب، بڑے ہی زیادہ اللہ کی جانب جھکنے والے اور بڑے ہی نرم دل تھے. اب واہ، اللہ کے بہت زیادہ جو ہے نا وہ اللہ کو پکارنے والے، اللہ سے آہوزاری کرنے والے، اور منیب اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ لٹنے والے، اللہ کی طرف انابت اور رجوع کرنے والے تھے. تو یہ وجہ تھی جس وجہ سے انہوں نے یہ خواہش کی کہ یہ لوگ حق کی تابع داری کر لیں، عذاب مؤخر ہو جائے. لیکن فرشتوں نے بتایا کہ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم اب آپ اس مسئلے سے اعراض کیجئے، اب اس کا ٹائم نہیں ہے، اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب عذاب کا فیصلہ جب ہو جائے تو اس کو بدلا نہیں جا سکتا، اس سے آپ اعراض کیجئے، اس بات کو چھوڑ دیجئے. انہ قد جاء امر ربک، بات یہ ہے کہ آپ کے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، آپ کے رب کا فیصلہ اب آ چکا ہے، اس قوم کی ہلاکت کا فیصلہ آ چکا ہے. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اب ان کے پاس جو ہے وہ ایسا عذاب آئے گا جو کہ ٹلنے والا نہیں ہے، جو کہ ٹلنے والا نہیں ہے. اب ان لوگوں کے پاس ایسا عذاب آئے گا جو کہ ٹلنے والا نہیں ہے. اب یہ جو فرشتے ہیں یہ ابراہیم کے پاس سے جو ہے وہ لوط کے پاس آ گئے ہیں. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، یہ لوط علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے یہ پانچویں نقلی دلیل ہے. اور جو ہے یہ بات تو ثابت ہو گئی پچھلے چوتھے واقعے میں کہ علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور جو تصرف بھی اللہ رب العزت ہی کر سکتا ہے. یہ شرک فی تصرف کا رد کس طرح ثابت ہو رہا ہے ابراہیم کے واقعے سے، کون بتائے گا؟ شرک فی تصرف، سر وہ جو فرشتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ عذاب تو فرشتوں نے کہا کہ ان کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب ان پر عذاب آ کے ہی رہے گا. جی شاباش، بالکل بارک اللہ فیکم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تصرف جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت ہی کر سکتا ہے. انبیاء باوجود اپنی جلالت قدر کے اور اپنی عظمتوں کے اور تمام تر فضائل کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ کائنات کے اندر تصرف کا بھی ان کو اختیار ہے، وہ جیسے چاہیں کائنات کے اندر تصرف کریں. تو دیکھیے انہوں نے کہا کہ عذاب کے بارے میں انہوں نے سفارش کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا کہ نہیں، یہ فیصلہ آ چکا ہے، انہ قد جاء امر ربک. تو اس سے ثابت ہوا کہ تصرف بھی جس طرح علم اکیلے اللہ کے پاس ہے، اسی طرح تصرف مطلقہ بھی اکیلے اللہ کے پاس ہے. اب پانچواں واقعہ جو ہے، اور ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصیب، یہ پانچویں نقلی دلیل ہے. جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو سیء بهم پریشان ہو گئے، لوط ہے وہ ان کی وجہ سے پریشان ہو گئے. وضاق بهم ذرعا، اور ان کا جو ہے وہ سینہ تنگ ہو گیا. یہ علماء کہتے ہیں کہ جو بہم کی ضمیر ہے سیء بهم کی قوم کی طرف راجع ہے، فرشتوں کی طرف نہیں راجع. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک سی تفسیر کے اندر علماء کہتے ہیں کہ وہ جو پریشان ہوئے وہ ان کی قوم کی وجہ سے پریشان اور غمگین ہوئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو فرشتے تھے یہ انسانی شکل میں آئے تھے اور خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے. تو اب یہ لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کے کرتوتوں کا پتہ تھا تو وہ اس وجہ سے پریشان ہو گئے. وضاق بہم ذرعا، اور سینہ ان کا تنگ ہو گیا کہ اب یہ مہمان میرے پاس آ گئے ہیں اور قوم کو پتہ چلے گا، یہ میرے مہمانوں کو پریشان کریں گے. وقال، اور کہنے لگے ھذا یوم عصیب، یہ تو بڑی ہی مصیبت کا دن ہے، بڑا ہی آزمائش والا سخت دن ہے، آج تو بڑا سخت دن ہے. اپنے مہمانوں کی حفاظت کے لیے پریشان ہے. ابھی ان کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ یہ جو ہے یہ فرشتے ہیں، یہ انسان نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کس چیز کا رد ہو گیا؟
شرک فی العلم کا رد ہو گیا. قال هذا وجاءه قومه يهرعون الیہ، اب یہ ان کے پاس ان کی قوم جو ہے وہ دوڑتی ہوئی آ گئی. اور ومن قبل كانوا يعملون السیئات، یہ وجہ یہ تھی دوڑتے ہوئے اس لیے آ گئے کہ یہ اپنے غلط کام جو ہیں اس سے پہلے بھی کیا کرتے تھے، ان کو یہ غلط کام کرنے کی عادت تھی. اس وجہ سے وہ فوراً جب ان کو خبر ملی، رپورٹ ملی، تو فوراً جو ہے وہ دوڑتے دوڑتے آ گئے لوط علیہ السلام کے پاس. اب لوط علیہ السلام نے کہا کہ قال لوط نے کہا یا قوم، یا میری قوم، ہؤلاء بناتی، یہ تمہاری جو بیویاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، تمہارے لیے یہ پاکیزہ ہیں، ان سے اپنی خواہش کو پورا کرو. اور یہاں پر بناتی سے مراد اپنی بیٹیاں نہیں، بلکہ قوم کی جو عورتیں ہیں، قوم کی جو عورتیں ہیں اور ان کی جو بیویاں ہیں لوگوں کی، وہ مراد ہیں. ٹھیک ہے، یہ چونکہ نبی جو ہے اس کا مقام ایک باپ کی طرح ہوتا ہے قوم کے لیے، تو قوم کی جو خواتین ہیں وہ اس کے لیے بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں. کہا ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، اور فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، اللہ سے ڈرو، مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا مت کرو، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا مت کرو. الیس منکم رجل رشید، کیا تمہارے میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے، تمہارے میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے جو تمہیں اس بدکاری سے اور تمہیں اس بری عادت سے جو ہے وہ منع کر سکے اور تمہیں یہ بتا سکے کہ میرے مہمانوں کو جو ہے وہ تم اس طرح پریشان مت کرو. یہ ساری جو پریشانی ہے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ علم غیب نہیں رکھتے، علم غیب اور علم مطلق نہیں رکھتے. علم مطلق اور علم غیب جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے. قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، وہ کہنے لگے کہ لقد علمت، آپ جانتے ہیں، ما لنا فی بناتک من حق، ہمارا جو ہے وہ آپ کی جو بیٹیاں ہیں ان کی ہمیں حاجت اور ضرورت نہیں ہے، ان میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں. تو یہ بڑے خبیث لوگ. تو اب یہ انہوں نے یہ بات جب کہی تو لوط علیہ السلام جو ہے وہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، قال، کہنے لگے، لو ان لی بکم قوتن، کاش میرے پاس تمہارا مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میں کسی مضبوط قبیلے کا سہارا لے لیتا. رکن شدید جو ہے وہ مضبوط قبیلے کے معنی میں ہے، اگرچہ اس میں اور توجیحات بھی ہیں، اس کی تفسیر میں اور توجیحات بھی ہیں. تو یہ بات ویسے ذہن میں رکھیں. کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی آیت کے اندر مختلف توجیحات ہوتی ہیں علماء کی، مختلف توجیحات ہوتی ہیں علماء کی، ان میں سے ایک توجیح صرف ذکر کی جاتی ہے اس وجہ سے کہ یہ کوئی مطلب تخصص کی کلاس نہیں ہے. یعنی کہ تخصص کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر ہم تفسیر میں کوئی اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں، یا یعنی کہ وہ ہے، یہ ترجمے کی کلاس ہے. تو اس کے اندر پھر اتنی وہ نہیں ہوتی کہ تمام تر اقوال کو ذکر کیا جائے یا ان میں ترجیح دی جائے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ متخصصین کے لیے ہوتی ہے. تو اسی لیے یہ ایک توجیح ذکر کر دی جاتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ باقی جو توجیحات ہیں وہ غلط ہیں، یا وہ یعنی کہ یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ ایک ہی واحد تفسیر ہے جو درست ہے اور باقی توجیحات درست نہیں ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی جگہ پر ایک ہی توجیح درست ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی آیت کے اندر جو تفسیر کا اختلاف ہوتا ہے وہ اختلاف تضاد نہیں ہوتا، اختلاف تنوع ہوتا ہے. اختلاف تضاد یہ ہوتا ہے کہ جو دو باتیں جمع نہ ہو سکیں، یا تو یہ ہوگی بات یا پھر وہ بات ہوگی. لیکن اختلاف تنوع یہ ہوتا ہے کہ دونوں باتیں درست ہو سکتی ہیں ایٹ اے ٹائم. ٹھیک ہے، تو اس طرح کا اختلاف بھی تفسیر کے اندر ہوتا ہے. یہ اصول تفسیر سے ریلیٹڈ بات. تو بہرحال وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ، یہ وہ کہنے لگے کہ او آوی الی رکن شدید، کاش میرے پاس تمہارا مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی، یا میں کسی جو مضبوط قبیلے کی طرف کا جو ہے نا وہ سہارا پکڑ لیتا. قالو، کہنے لگے، یا لوط، اب یہ ان لوگوں نے اب اپنا آپ ڈسکلوز کیا، فرشتوں نے بتایا کہ اب آپ اتنا پریشان مت ہوں. اب جو ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یا لوط انا رسول ربک، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. لن یصلوا الیک، یہ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، یہ جو آپ کی قوم کے لوگ ہیں یہ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، آپ پریشان مت ہوں. اسری باہلک بقطع من اللیل، آپ بس اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے گا رات کے ایک حصے کو گزرنے کے بعد، رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے گا. ولا یلتفت منکم احد، اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر مت دیکھے. اور یہ جو آپ نے باہلک، اپنے اہل کو لے کر نکلنا ہے، الا امرأتک، اس میں آپ کی بیوی شامل نہ ہو بس، کیونکہ ان کی بیوی جو ہے وہ قوم کے لوگوں کے ساتھ شریک تھی شرک میں بھی، اور دوسرے ان کے جرائم میں سہولت کاری کا کردار ادا کر دی. تو سورہ تحریم کے اندر اس کا ذکر موجود ہے.
تو انہو مصیبہا ما اصابہم، یہ اس کو بھی وہی چیز پہنچے گی جو ان باقی قوم والوں کو پہنچنے والی ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ اللہ کا عذاب ہے. ان موعدہم الصبح، اور ان لوگوں کی عذاب سے ملاقات کی جو وعدہ کی جگہ ہے، وعدہ جو ہے وہ صبح کے وقت ہے، صبح کا وقت ہوگا تو ان کو جو ہے وہ اللہ کا عذاب پکڑ لے گا. اور جلد بازی مت کیجیے، الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ صبح تو بالکل قریب ہی ہے، آپ پریشان مت ہوں، بس رات کا ایک حصہ جب گزر جائے تو آپ نے یہاں سے نکل جانا ہے. فلما جاء امرنا، اب جب ہمارا امر آ گیا، یعنی کہ ہمارا عذاب جب آ گیا، تو جعلنا عالیہا سافلہا، اس بستی کے اوپر کو ہم نے نیچے کر دیا، اس کو یعنی کہ الٹا کر دیا، الٹ دیا اس بستی کو، زمین سے آسمان پہ لے جا کے اس کو الٹا کر کے زمین پر رکھ دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور ان کے اوپر ہم نے سجیل منضود یعنی کہ تہ بتہ کنکر جو ہے وہ ان کے اوپر پتھر برسائے، ان کے اوپر جو کہ یہ جو پتھر ان کے اوپر برسائے ہیں ان میں یعنی کہ آگ سے گرم کیے ہوئے، اور آگ جس طرح انگارے ہوتے ہیں اس طرح کے پتھر جو ہے وہ ان کے اوپر برسائے. اور یہ جو پتھر تھے یہ نشان زدہ تھے، مسومتن عند رب، مسومتن نشان زدہ تھے، عند رب آپ کے رب کے ہاں سے تھے. وما ہی من الظالمین ببعید، اور ظالموں سے کچھ دور نہیں تھے، ظالموں سے کچھ دور نہیں تھے. یا یہ جو ہے نا وما ہی من الظالمین ببعید، اس میں بھی مختلف توجیحات ہیں. ایک توجیح تو یہ ہے کہ یہ جو پتھر ہیں یہ ظالموں سے دور نہیں تھے، وما ہی من الظالمین ببعید، یہ پتھر ظالموں سے دور نہیں تھے. یہ سن رہے ہیں سارے؟ بندے کم ہو گئے ہیں کلاس میں، کیا بات؟ تو دوسری توجیح کیا ہے؟ دوسری توجیح یہ ہے کہ ظالمین سے جو ہے یہ کفار مکہ مراد ہیں، اور اس امت کے وہ لوگ جو کہ قوم لوط والا عمل کرتے ہیں وہ مراد ہیں. تو ان سے جو ہے یہ اس طرح کا عذاب جو ہے وہ ان سے دور نہیں ہے، ان کو بھی پکڑ سکتے ہیں. اور تیسری توجیح یہ ہے کہ ہیا سے مراد جو ہے یہ لوط علیہ السلام کی جو قوم کی بستیاں ہیں وہ مراد ہیں، اور ظالمین سے مراد قریش مکہ اور کفار مکہ مراد ہیں. وہ جو بستیاں ہیں وہ ان ظالموں سے دور بھی نہیں ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کیا، اس طرح ان کو بھی تباہ و برباد اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. تو یہ بہرحال وما ہی من الظالمین ببعید کے اندر یہ تین توجیحات ہیں. تو اس سے آگے جو ہے وہ چھٹا قصہ شروع ہو رہا ہے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کو ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے میں پڑھیں گے. سوالات ہیں تو پوچھ لیجیے. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. شیخ یہ آیت نمبر 29 کے اندر ہے وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ، بِطَارِدِ الَّذِينَ کا یہ مطلب سمجھا دیجیے گا. اصل میں جو اس کا روٹ ورڈ ہے نا وہ ہے قا را اور دال، قا را اور دال. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے. طرد کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دور بھگانا، کسی کو اپنے پاس سے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا دفع کرنا، کسی کو اپنے پاس دھکیل دینا، ٹھیک ہے. کسی کو اپنے پاس سے دور بھگا دینا، دھکیل دینا. تو یہاں پر با علیحدہ ہے اور طارد علیحدہ ہے. وما انا بطارد الذین آمنوا، میں، یہ اسم فاعل ہے، اسم فاعل فاعل کے وزن پہ طارد فاعل. ٹھیک ہے، تو میں بھگانے والا نہیں ہوں، میں بھگانے والا نہیں ہوں. طارد الذین آمنوا، ان لوگوں کو بھگانے والا نہیں ہوں جو ایمان لا چکے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. بارک اللہ فیکم. اچھا شیخ اس میں اگلی آیت میں ہے ترتوہم. ہاں، یہ وہی روٹ ورڈ ہے، را اور دال، اور اس سے یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے فعل ماضی. ترادا ترادا تردو تردت تردتا تردنا. ٹھیک ہے، ترتا ترتما ترتم ترتی ترتما ترتنا تردتو تردنا. تو یہ واحد متکلم کا جو صیغہ ہے، سیکنڈ لاسٹ صیغہ، شاید آپ نے گرامر میں پڑھا ہو فعل ماضی. فعل ماضی کی گردان پڑھی ہے گرامر میں؟ جی جی پڑھی ہے. ہاں، تو یہ جو سیکنڈ لاسٹ صیغہ ہے واحد متکلم کا وہ ہے ان طردتہم، اگر میں ان کو اپنے پاس سے بھگا دوں، میں بھگا دوں ان کو اپنے پاس سے، تو پھر جو ہے میرا کیا بنے گا؟ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.